चैनल देख रहे हैं मरारा जट। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान तुझे सलाम, तेरे बनाने वाले पे भी सलाम, और तुझ पर जो जुल्म और तुझ पर जो ज्यादती की गई, जिस तरह तुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह तेरे जुल्म का बदला लेने वाला कैदी नंबर 804 जो इस वक्त जेल में कैद है, जिस पर भी तशद्दुद किया जा रहा है, उस पर भी सलाम। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपके सामने बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें कि जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया गया, जो ज्यादती की गई, वो पूरी पाकिस्तान की आवाम के सामने आश्कार है। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरी आवाज़ मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये आम आवाम की आवाज़ है जो कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने रखता हूँ। अब ये देखिए, इमरान खान साहब ने बड़ा एक पैगाम भेजा जेल से, और बड़ा तगड़ा पैगाम है, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स AI पे भी बोले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका किरदार ये होता है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चलाती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, उसके ज़रिए पार्टीज़ चलती हैं, और बड़ा एक पॉलिटिकल पार्टी ख़ास तौर पे अमेरिका में और UK इस तरह की जो स्टेबल कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये बड़ा अकलीदी किरदार अदा करती है। इवन के पाकिस्तान में बड़ा अकलीदी किरदार अदा हो रहा है इस AI की बुनियाद पे, और जिस पार्टी ने इसको पूरे तौर तरीके से इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। AI बेसिकली एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके ज़रिए आप अपनी आवाम का जो पैगाम है उसकी तरसील करते हैं पूरी आवाम तक, पूरे खित्ते तक, पूरी दुनिया तक। तो इससे आसानी हो जाती है आपके पैगामात की तरसील के लिए। जिस तरह इमरान खान का पैगाम तरसील के ज़रिए आवाम तक पहुंचता है और आवाम अपना रद्द-ए-अमल का इजहार करती है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको इस तरह इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद अपनी वोट की रेशो को गेन किया, दिस इज़ अप्रिशिएबल। ये बहुत तारीफ़ के काबिल है कि जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया इसको। अब बेसिक से इसका फड्डा क्या है, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोस्पेक्टस को बयान करते हैं, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बयान करते हैं। जिस भी पार्टी का प्रोस्पेक्टस अकॉर्डिंग टू पीपल्स, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, आप आम आवाम को धुतकार कर उन पर तशद्दुद करेंगे, उनको मारने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमारे हाथ भाई खड़े हैं, साढ़े हाथ खड़े ने, फिर असी जवाब देन तो ही कासरा। बल्कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ पॉइंट्स ने उसे आवाम के सामने रखा, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। लेकिन यहाँ पे जो AI को इस्तेमाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान के पैगाम में उन्होंने कहा कि ये AI का बड़ा कलीदी किरदार है मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को ऊपर लाने में और आवाम के प्रोस्पेक्टस को इंक्रीज़ करने में। देखिए, अब सऊदी अरेबिया की अगर बात की जाए, कुछ ऐसे ममालिक की बात की जाए जहाँ पे बादशाहत का रूल होता है, वहाँ पे किसी भी किस्म का डेमोक्रेसी का नाम ही कोई नहीं। तो वहाँ पे तो खित्ते में किसी भी किस्म का जो कोई खलल पैदा करता है और बोलने तक की इजाज़त नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो बादशाहत का रूल है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को ऑन द बिहाफ ऑफ डेमोक्रेसी आज़ाद करवाया गया। लेकिन फिर भी अगर हम डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? फिर हमें जेलों में अंदर डाला जाएगा, जिस तरह इमरान रियाज को डाला गया। उसने अवाम के प्रोस्पेक्टस को सामने रखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोस्पेक्टस को सामने रखा, और आम आवाम तक जब ये प्रोस्पेक्टस पहुँचा, जब इस पैगाम की तरसील आम आवाम तक हुई, तो आम आवाम ने इसको पसंद किया। तो आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? जब आम आवाम आपके झूठ जो कि आप सच बनाकर पेश करते रहे हैं उससे आश्कार हो गई है, तो फिर आप क्यों डरते हैं? आश्कार होने दें, क्यों आवाम को जलील करने पे तुले हुए हैं? लेकिन यहाँ पे जो AI को इस्तेमाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने, बड़े एक एहसन तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया और अपनी आवाज़, आवाम की आवाज़ को आम लोगों तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है। और अपने खान की आवाज़ को, जो कि जेल में बैठा हुआ है, कैदी नंबर 804, जिसकी तस्वीर भी अगर किसी भी न्यूज़ चैनल पे आ जाए तो वो बैन हो जाता है, ठीक है, उसकी तस्वीर उन्होंने अपने YouTube चैनल पे दिखाई। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो AI, यही तो AI है असल। इसी के ज़रिए तो आवाम की पैगामात की तरसील होती है। लेकिन यहाँ पे इसको दबाने की बड़ी कोशिश की गई। लेकिन ये प्लेटफॉर्म, ये अमेरिका का प्लेटफॉर्म है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी लोग बनाते हैं उनका प्लेटफॉर्म। ये आपके बाप का प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप इसको रोक देंगे, जाम कर देंगे। तो अगर जैम करेंगे इसको तो फिर आपका, भाई सोच लें, आपके लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होगा। उसका खमियाजा भुगतने के लिए अब तैयार है तो अब कर दें आप। अभी जो इमरान खान साहब ने जो एक पैगाम की तरसील की है, बड़ा पैगाम वही है। उन्होंने कहा कि इस AI के ज़रिए मेरी पार्टी ऊपर उठी, और इस AI के ज़रिए जो है मैं अपनी ओवरसीज़ पाकिस्तान की आवाम को कहना चाहता हूँ कि आप जो रेमिटेंसेस में इजाफा कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें कमी करें।
آپ سوچیں گے بھائی یہ تو پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں, اس سے کمی کریں گے تو پاکستان میں جو ہے وہ غربت آ جائے گی. لیکن اس کی اصل ریزن یہ ہے کہ عام عوام نے جو پیسہ ٹیکس کی صورت میں ان کو جمع کیا ہوا ہے, اس پر دلالی کون کر رہے ہیں؟ اس پر جو انہوں نے ظلم اور زیادتی لوگوں پر کیا وہ کن لوگوں نے کیا ہے؟ اور لوگ جو بیچارے پروٹیسٹ کے لیے وہاں پہ آئے ان پر تشدد کیا گیا, ان پر گولیاں چلائی گئی, وہ کس نے چلائیں؟ حکومت نے چلائی. لیکن یہ اس وقت خزانے کس کے بھر رہے ہیں؟ اگر باہر سے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوتا ہے پاکستان میں, فائدہ کس کو ہوگا؟ پہلے حکومت کو ہوگا, پھر عوام کو ہوگا. لیکن یہاں پہ عوام کو فائدہ دیا نہیں جا رہا, عوام کے بلکہ الٹے پیسے لوٹ کر یہ لوگ کھا رہے ہیں, باہر اپنی فیکٹریز میں ڈال کے مزید اپنے جو ہے وہ اخراجات میں اضافے کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ عام آدمی کو, عام عوام کو. یہ تو عمران خان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ انہوں نے عام عوام کے سامنے رکھا. لیکن اگر ریمیٹنسز میں کمی ہوتی ہے, آپ دیکھیں پاکستان میں جو ڈالرز آتے ہیں ان کا بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے, اور جب وہ ڈالرز کنورٹ ہوتے ہیں PKR میں تو اس کا ڈبل ایفیکٹ پڑتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں ڈالرز کی کمی ہے, اور سب سے بڑی بات یہاں پہ غربت ہے. اور جب فورن ریمیٹنسز میں کمی ہوگی اور ضرورت کے تحت, ٹھیک ہے, ضرورت کے تحت آپ یہاں پہ پیسے بھیجیں گے 2 مہینے 3 مہینے تک, تو یہ حکومت خود بخود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی. یہ تو عمران خان صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو انہوں نے اپنے عوام کے سامنے رکھا ہے. تو یہی اس وقت آپ کو کرنا ہے, اس کے ذریعے آپ کو آگے بڑھنا ہے. ادروائز دیر از ناٹ اینی ادر چانس کہ آپ جو ہے وہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکیں. اچھا, حکومت اب اس پر سوال کرے گی کہ آپ تو پاکستان کے خلاف ہیں, آپ تو پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں. ہم پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر رہے, بلکہ ان مسلط کردہ بغیرت انسانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کا بیڑا گرک کیا. اور یہی ہماری اصل وجہ ہے فورن ریمیٹنسز کی کمی کی. لیکن یہ عمران خان صاحب کا ایک فائنل بیان ہے, تو انہوں نے یہ ایک پروسپیکٹس عوام کے سامنے رکھا ہے, جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے سامنے رکھا ہے کہ آپ فورن ریمیٹنسز میں کمی کریں. اور دوسرے نمبر پہ جو بڑی بات انہوں نے کی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو فوج کے خلاف ہیں, ہم نہ تو پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف ہیں, ہم خلاف ہیں تو نظام کے خلاف ہیں, ہم خلاف ہیں تو اسٹیک ہولڈرز کے خلاف ہیں. اب یہ اسٹیک ہولڈرز کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, اس سے مراد ڈائریکٹلی کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے, پاکستان کی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اسٹیک ہولڈرز وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی منمانی سے ملک چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ انہیں اسٹیک ہولڈرز کی وجہ سے آپ کے ملک میں تصادم کریٹ ہوتا ہے, اور یہی آپ کے ملک کے کرتا دھرتا ہے, سب کچھ یہی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ سمجھنا چاہیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی زمرے میں آتی ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی آتی ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے یا پاکستان کی گورنمنٹ نے, ان دونوں میں سے کسی نے بھی اگر بندوں کو شہید کیا وہاں پہ, کسی کے بھی حکم پہ کہنے پہ کیا, تو یہ دونوں رسپانسیبل ہیں. اب یہاں پہ جوتے پالش کر رہے ہیں ایک دوسرے کے. اسٹیبلشمنٹ کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈھالے آتے ہیں کالے کلر کے اور وہ نامعلوم افراد ہوتے ہیں, تو وہ بندے اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. ڈیٹ پاکستان آرمی اس کی رسپانسیبل نہیں ہے. کون جواب دے ہے؟ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کہاں پہ ہے؟ کالے کپڑوں میں بندے آتے ہیں, ٹھیک ہے, بندے اٹھا کے چلے جاتے ہیں, اور آپ سوئے ہوئے, تو کیا آپ ہمارے ملک کو جو بیرونی حملے ہوتے ہیں ان سے بچانے کے قابل ہیں؟ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ پورے ملک کی حفاظت کر سکیں؟ تو خدا را کوئی ہوش کے ناخن لیں. ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب, آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, اور آپ کی یہ ڈپارٹمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے, یو آر جسٹ آ کارکن آف ڈپارٹمنٹ, یو آر نتھنگ ایلس دیٹ. آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہیں. لیکن آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے جو کچھ بیانات دیے ہیں اور عوام کے سامنے رکھے, آپ کو پہلے اس پہ جانچ پڑتال کرنی چاہیے تھی. اب دوسرے نمبر پہ جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب وہ یہ کہنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ جناب ہماری جانب سے بھی کچھ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, ہم نے نہیں کیا بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. اور اصل میں یہ دونوں کی بات سچ ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا ہے اور حکومت نے بھی کیا ہے. یہ دونوں کا کردار, اپنا اپنا کردار انہوں نے نبھایا ہے پاکستان کو برباد کرنے میں, اور وہ انہوں نے کر بھی دیا اس وقت. تو یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت پر, اور حکومت الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ. یہ کرتا درتا خود ہی ہیں دونوں. اور اب دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت آمنے سامنے ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری اور فیصل واوڈا صاحب جو کہ کرتا دھرتا کے نمائندہ ہیں. کرتے دھرتے کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ اسٹیک ہولڈرز کا جو نمائندہ ہے فیصل واوڈا. اب ان دونوں کے درمیان کڑک جھڑپ ہوئی ہے, اور اس جھڑپ کی اصل وجہ کیا ہے جناب؟ یہ دونوں کی مخالف پارٹیز کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا. اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا کوئی ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا ہے نہیں. پہلے بھی
بڑے معاملات میں اس نے جو ہے وہ بڑی نزیبہ الفاظ استعمال کی ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو بولنے کا انداز ہی نہیں، مطلب مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پہ میں سوچتا ہوں کہ شی از ناٹ اے پولیٹیشین، ٹھیک ہے، وہ کچھ اور ہے، آپ جو سمجھنا چاہیں وہ اور ہے، لیکن شی از ناٹ اے پولیٹیشین۔ اس کی لینگویج دیکھیں، جیسے گھر میں کوئی ماسی آتی ہے اور ماسی کو ڈانٹتے ہیں، اس طرح وہ آ کے لینگویج میں اپنا جو ہے پیغام کی ترسیل کرتی ہے، اور آپ نے اس کو وزیر اطلاعات پنجاب بنایا ہوا ہے۔ کیا آپ کی پارٹی کا خوب ترقی کر رہی ہے اس وقت، لیکن یہاں پہ میں جو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ایک اور چیز، بڑی چیز یہ ہے کہ جو وزیر اطلاعات پنجاب ہے عظمیٰ بخاری، اس کا ایک ایڈوکیٹ ہے، اس کا مجھے نام نہیں اب یاد، پاکستان تحریک انصاف کے ایک صفحہ اول کے وکیل ہیں، ان کی جانب سینئر ترین وکیل ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کا الٹا جواب دیا جاتا ہے، جس سے شدید لڑائی ہوتی ہے، اور یہ گالیاں دینے پہ اتر آتی ہے۔ وہ پروگرام آپ لائیو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں سما نیوز پہ۔ لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں اور اب بھی رکھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کر پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بدولت کبھی بھی یہ آپ سوچیں گے بھی نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس وقت یہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان کی عوام کو شعور آ گیا، اس کو عقل آ گئی ہے، اور ان کو شعور دینے والا صرف ایک شخص ہے، قیدی نمبر 804۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ سے یہی اپیل ہے، ڈٹ کر ان کا سامنا کریں، کبھی بھی گھبراہٹ اور کبھی بھی تنگی محسوس نہ کریں، ان لوگوں کو ڈٹ کر جواب دیں تاکہ پاکستان پھر سے آزاد ہو سکے۔ اس وقت پاکستان آزاد نہیں ہے، بائی سوری فار دیٹ، لیکن پاکستان اس وقت آزاد نہیں ہے، پاکستان اس وقت غلام ہے، اور جن کا غلام ہے آپ سب کو اس کے بارے میں علم ہے۔ اب تک کے لیے اپنے اس میزبان کو اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و خدا حافظ۔